کلکتہ میں خواتین کانفرنس کے اجلاس کی صدارت فرماتے ہوئے بیگم صاحبہ رئیس الاحرار مولانا محمد علی نے فرمایا کہ ہماری اردو زبان جو ایک یتیم لڑکی کی طرح جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو دلی کے بازاروں میں آوارہ پھر رہی تھی، قلعہ معلیٰ کی بیگمات اور شہزادیوں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے آنچلوں کے سائے میں پرورش کر کے اسے پروان چڑھایا کہ مردوں کی نظریں بھی اس پر پڑنے لگیں اور انہوں نے رفتہ رفتہ فارسی کو ترک کر کے اس زبان کو منہ لگانا شروع کیا۔ چونکہ پرورش اس کی عورتوں کی ہی گود میں ہوئی تھی، اس لیے محاورات کے لحاظ سے ہمیشہ عورتوں کی زبان ہی ٹکسالی سمجھی گئی۔ اردو کا پہلا وطن دہلی تھا، لیکن جب قلعہ معلیٰ کی شہزادیاں شاہان ابد کے محل میں آئیں تو ان کے ساتھ اردو بھی دلی سے فیض آباد اور وہاں سے لکھنؤ پہنچی۔ عورتوں کی زبان کا مردوں کے لیے اختیار کرنا اس قدر مشکل تھا کہ بڑے بڑے شاعر بھی اسے نبھا نہ سکے۔ بلا شبہ ریختہ گویوں نے اپنی ریختہ میں عورتوں کا منہ چڑھانے کی ضرور کوشش کی ہے، لیکن جو محاورات ان کی زبان پر چڑھے وہ سراسر بازاری تھے۔ میں کافی اخلاقی جرات سے کام لے کر یہ کہہ سکتی ہوں کہ محاضرات عصمت کی زبان کی پیروی ریختہ گو شعراء سے بھی نہ ہو سکی۔ بیگم صاحبہ مولانا محمد علی کا ارشاد بجا اور درست ہے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ بعض ریختہ گویوں نے خوب چربا اتارا ہے، پھر بھی اصل اصل ہے اور نقل نقل۔ اس خاکسار کے دل میں عرصے سے یہ خیال جاگزی تھا کہ مشاہیر اہل قلم کے تصدق میں جس قدر زنانہ بولی کا ذخیرہ ہاتھ لگے اس کے موتی چن کر ایک لڑی میں پرو دوں اور اپنی بساط کے موافق زبان اردو کی خدمت بجا لاؤں۔ یہی ولولہ اور شوق تھا جس نے مجھے ابھارا، ورنہ اس قسم پرسی کے زمانے میں اس دیدہ ریزی کا مالی صلہ محکمہ تعلیم سے کہاں مل سکتا ہے، اور سرکار عالیہ کے دربار میں پردہ نشین عورت کی رسائی امر محال ہے۔ خیر، ہمیں تو نہ ستائش کی تمنا ہے اور نہ صلے کی پرواہ، کتاب بکے یا نہ بکے بھاڑ میں جائے۔ اسی ذوق میں برسوں بڑی بڑی لغات اردو کی خوشہ چینی میں سر مارا اور معتبر تصانیف کی برق گردانی کی، کیونکہ یہ امر قدرتی ہے کہ قادر الکلام مصنفین نے جہاں عورت کا کریکٹر پیش کیا ہے وہاں ان کے مقتضائے حال کے موافق وہی کلمات ان کے منہ سے ادا کیے ہیں جو انہوں نے اپنی ماں، بہنوں اور رشتہ دار خواتین سے اپنے کانوں سے سنے ہوں گے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا دائرہ معلومات محدود تھا، کیونکہ پردے کی رسم کی وجہ سے دوسری شریف زادیوں کی گفتگو سننے کا انہیں موقع نہیں مل سکتا تھا، لیکن بیگم مولانا محمد علی کا یہ خیال درست نہیں کہ جو محاورات ان کی زبان پر چڑھے تھے وہ سراسر بازاری تھے۔ ہمیں مشاہیر اہل قلم کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے زمانے کی عورتوں کی بول چال، روزمرہ اور محاورات کو ہمارے ہاتھوں تک پہنچا دیا، جبکہ عورتوں کو ملکی رسم و رواج کے مطابق اپنے جذبات و احساسات، طبیعتوں کی قدرتی امنگ اور نیز آمد کو بے روک ٹوک ظاہر کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ حالانکہ مذہب اور لٹریچر دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگان دین کی طفیل ہی اردو ہندوستان میں رائج ہوئی، لیکن اب اردو زبان ترقی کر کے کوسوں دور نکل چکی ہے۔ تعلیمی نسواں کی ترقی کے باوجود اب بھی ہندوستانی مسلمان خواتین عام طور پر نعتیہ کلام لکھنا ہی جائز سمجھتی ہیں، اور لٹریچر کی دوسری اصناف تغزل، مثنوی اور رومان لکھنا گوارا نہیں کرتیں۔ ہندری حالات محاورات نسوہ کی اسناد عورتوں کی انشاء سے کہاں سے لاؤں؟ جب اصل چیز مفقود ہو تو اس کی نقل پر گزارا کرنا پڑتا ہے، جب ماں کا اصل دودھ میسر نہ ہو تو گلیکسو ہی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ مستورات کو چاہیے کہ اپنی انشاء سے اردو لٹریچر کی ہر صنف کو مزین کریں، اپنے قدرتی جذبات کا اظہار کریں۔ جب شعر کہنا آتا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طبیعت پر زبردستی کر کے نعت ہی لکھی جائے۔ اپنے دل کا حال، اپنا مطلب اور اپنے محسوسات فطرت و عادت کے تقاضے کے مطابق ہی لکھنے چاہیے۔ مردوں کی نقل کرنے اور مولویانہ رنگ اختیار کرنے سے کیا فائدہ؟ اردو کا وطن۔ اہل دہلی کہتے ہیں کہ زبان اردو ہماری گود میں پلی اور بڑھی۔ اہل لکھنؤ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے زیر سایہ پروان چڑھی، لیکن ہمیں اس چشمک اور رقیبانہ تکرار سے کچھ بحث نہیں۔
کسی خاص فرقے یا صوبے کے لوگوں کا اسے اپنی میراث سمجھ لینا اور دوسروں کو اسے دامن میں لیتے دیکھ کر اعتراض کرنا کہ پنجاب کو مس اس سے نہ پورب نہ دکن کو، بالکل تنگ نظری اور تعصب پر مبنی ہے۔ کیا پانی پت کے رہنے والے حالی نے اردو کو چار چاند نہیں لگائے؟ اقبال، ظفر علی خان، شالق، حفیظ نے نظم و نثر کے دریا بہا کر اردو کو مزید ترقی نہیں دی؟ بس اس کتاب میں لکھنؤ اور دہلی کے محاورات یکجا نظر آئیں گے۔ اردو اور ہندی، ان دونوں نے ہندوستان کی اصل ملکی زبان پراکرت کی گود میں جنم لیا، اور گویا پراکرت بنیاد ہے اور غیر ملکی زبانیں بیرونی عمارت۔ ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں، سوائے اس کے کہ بادشاہوں کے عہد حکومت میں اردو نے فارسی رسم الخط کا لباس فاخرہ پہن لیا اور اس میں عربی فارسی الفاظ کی بہتات اور کثرت ہونے لگی۔ ویسے ہی ہندی بہت سے ادق، مغلق اور کرخت سنسکرت کے الفاظ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو طعنہ تشنہ دینے کے قابل نہیں۔ سنسکرت، عربی اور فارسی کے صدہا ایسے الفاظ ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دقت پسند اور مغلق نویس مصنفین اپنے علمیت و لیاقت جتانے کی غرض سے جاؤ بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ان کو نکال کر دیکھا جائے تو دونوں زبانوں کے خد و خال میں یکجہتی صاف نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن یہ خرابیاں صرف تحریری زبان میں پیدا ہوئی ہیں۔ بول چال کی زبان کی فصاحت اور سلاست ایسے تصنع، ثقل اور ثقافت کو گوارا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ محاورات نسواں ان تکلفات سے مبرہ ہیں اور خارجی اثرات سے الگ تھلگ، اور ان میں ہندی اردو کا ملاپ پایا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اکثر مغل بادشاہوں کے حرم میں راجپوتانہ کی ہندو شہزادیاں داخل تھیں، اور یہ قدرتی امر ہے کہ ان کے ہمراہ کئی مامائے لونڈیاں آ کر ٹھہری ہوں گی۔ شاہان دہلی کے دربار اور محل سراؤں میں ہر رنگ اور ہر مذہب کے لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے جو بولی وقتی ضرورت کے لیے لشکر میں پیدا ہوئی وہ قلعے والوں کو راست آئی، اور آخر شاہ جہاں نے اسے اردو معلّہ کا خطاب دیا۔ معلّہ کا لفظ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کا تعلق قلعہ سے تھا۔